افمن كان مؤمنا كما كان فاسقا لا يستوون۔ ترجمہ کنز العرفان، تو کیا جو ایمان والا ہے وہ اس جیسا ہو جائے گا جو نافرمان ہے؟ یہ برابر نہیں ہے۔ اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ بہرحال جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں مہمانی کے طور پر رہنے کے باغات ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور وہ جو نافرمان ہوئے تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ۔ جب کبھی اس میں سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں پھیر دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی دنیاوی مال و اسباب اور تیزی تراری مال و دولت، قوت و طاقت جن پر لوگ ناز کرتے ہیں، حقیقت میں تعریف کے قابل نہیں۔ انسان کا فضل و شرف ایمان اور تقوی میں ہے۔ جسے یہ دولت نصیب نہیں وہ انتہا درجے کا ناکارہ ہے، لہذا کافر و مومن آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا، بہرحال جو ایمان لائے۔ کافر اور مومن کے دنیاوی احوال بیان کرنے کے بعد اس آیت سے ان دونوں گروہوں کے اخروی مراتب بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کی جنت مأوا میں عزت و اکرام کے ساتھ مہمان نوازی کی جائے گی، جبکہ دنیا میں کفر کرنے والوں کا قیامت کے دن ٹھکانہ آگ ہے، اور جہنم میں ان کا حال یہ ہوگا کہ جب کبھی اس میں سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں پھیر دیے جائیں گے، یعنی وہ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں اتنا اچھلیں گے کہ دوزخ کے منہ پر آ جائیں گے۔ قریب ہوگا کہ تڑپ کر باہر نکل پڑیں کہ فرشتے ان کے جسموں پر گرز مار کر پھر نیچے گرا دیں گے، اور ان سے کہا جائے گا اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے کہ دوزخ کے عذاب نام کی کوئی چیز نہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور ضرور ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے قریب کا عذاب چکھائیں گے، امید ہے کہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ تفسیر صراط الجنان، اس سے پہلی آیت میں کفار کو اخروی عذاب کی وعید سنائی گئی، اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جس عذاب کی وعید سنائی وہ تو قیامت کے دن ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہم کافروں کو دنیا کا عذاب ضرور چکھائیں گے جو آخرت کے مقابلے میں قریب اور اخروی عذاب سے کم ہے، تاکہ اس عذاب کو دیکھ کر وہ اپنے کفر اور نافرمانی سے توبہ کریں اور ایمان لے آئیں۔ ادنا یعنی قریبی عذاب سے مراد دنیا کے مصائب، آفات اور بیماریاں ہیں جن میں بندوں کو اس لیے مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ کفار مکہ کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا کہ وہ امراض و مصائب میں گرفتار ہوئے، 7 برس 7 ایئرز قحط کی ایسی سخت مصیبت میں مبتلا رہے کہ ہڈیاں مردار اور کتے تک کھا گئے، اور غزوہ بدر میں قتل اور گرفتار بھی ہوئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔